أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس 5 روزہ سیرت ورکشاپ کے تیسرے دن میں تہہ دل استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. کتنے حصوں میں سیرت ورکشاپ میں آپ کے سامنے زندگی رکھی جائے گی؟ 4. پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات. دوسرا حصہ نبوت سے پیدائش سے لے کے کون سی عمر تک. تیسرا حصہ 13 سالہ مکی زندگی. اس 13 سالہ مکی زندگی میں سے ہم کل تک 10 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اور تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبوت. کیا کہا جاتا ہے؟ نبوت. پیچھے کی ٹیوبلیٹ کھول سکتے ہیں، وہ آخری کے 2 ٹیوبلیٹ کھول دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں جو زندگی ہے وہ 10 سال کی ہوگی. کتنی؟ 10 سال. اب کتنے سال بچے مکے میں؟ 30. طور پہ اگر آپ کے سامنے مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال کیسا کرے دعوت کا کام؟ چپ کے انفرادی بولتے اس کو، خرید کے لوگوں کو روز کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب سورہ شعراء کی آیتیں نازل کرے تو 45 لوگوں کو گھر میں جمع کر کے بات کرے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور پھوپھی کو نصیحت کرے، پھر اس کے بعد اور مزید کھل کے کام کرنے کے لیے صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ کے تمام لوگوں کو جمع کیے اور ان کو بات کی. تو صفا پہاڑی پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پبلک پروگرام ہوا، وہیں سے مخالفت شروع ہوئی. سب سے پہلی مخالفت کرنے والا کون تھا؟ ابو لہب کیا کہتا ہے؟ بدعا دیتا. کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ لہب نازل ہوئی. پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے چلے گئے. کون سا مہینہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اپارچونیٹی لے کر؟ حج کا مہینہ آتا. حج کے مہینے میں جو کام زیادہ ہوتے گا، لیکن مشرک مکہ کیا بولتے پھرتے تھے حج کے دنوں میں؟ کیا بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانے آدمی، ان کی باتوں کو مت سنو. لیکن لوگ حج کے مہینوں میں جو محنت ہوئی اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ پورے عرب کے ممالک کے جتنے لوگ آئے تھے ان کے اسلام نے چرچا پھیل گیا کہ نبی ہے. اب ان کی کتابوں میں آلریڈی جو پیشن گوئیاں تھی وہ پیشن گوئیوں کے لیے بات دلیل بن چکی تھی کہ بے شک نبی آ چکے ہیں. بات آگے بڑھتے چلے گی، لیکن مشرک مکہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلے جائے گی اور جو ان کا ڈومینیشن تھا عرب مکے کے اندر، وہ ڈومینیشن ان کے ہاتھ سے ختم ہونے کا اندیشے تھے. لہٰذا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر صحابہ کا ستانا شروع کیے، ناچ گانے کا معاملہ شروع کیے، عورتوں کو لا کر شراب پلا کر امیر لوگوں کو جو اسلام قبول کرتے ان کو چھیڑخانی کرتے تھے اور اسی کو لیول حدیث کہا گیا. اور پھر جب جو غریب صحابہ تھے ان کو مار پیٹ کیا کرتے تھے، ظلم و ستم کیا کرتے تھے آقا اپنے غلاموں پر. بات بڑھتی چلی گئی. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اہم فیصلے لیے. ایک لیے ارقم رضی کے مکان کو دعویٰ سینٹر بنائے تاکہ لوگ آگے اطمینان سے وہاں دین کی بات سنیں جو مکے کے بارڈر کے علاقے میں تھا. پھر دوسرا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیے؟ ہجرت. کون سے ملک کو؟ حبشہ ملک کو جا کے ہجرت کرنا جب حالات ٹھیک ہو جائے گی آنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے حالات مسلمانوں کے سنگین ہو رہے تھے، 2 اہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دی. کون تھے وہ؟ عمر دونوں کو اسلام کی ہدایت دی. اس کے بعد حضرت عمر کون سے آدمی تھے کاؤنٹنگ میں اسلام قبول کرنے والے؟ 40ویں آدمی تھے. اور کیا کہا حضرت عمر کے بارے میں؟ جب تک کہ عمر اسلام قبول نہیں کر رہے تھے ہم چھپ کے دعوت کا کام کرتے تھے، لیکن جب سے عمر اسلام قبول کرے ہم کھل کے دعوت کا کام کرنے لگے اور جو سب کھل کی عبادتیں بھی نماز پڑھنے لگے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی 5 وقت کی، لیکن 2 وقت کی نماز تھی. کتنے وقت کی؟ 2 وقت کی نماز جو صحابہ پڑھا کرتے تھے. ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. یوں معاملات آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھانے کے لیے ابو طالب کے پاس بار بار مشرک مکہ کا وفد آتا گیا، لیکن ابو طالب کی بات کو
کو ٹال کر ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے چلے گئے یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد کس کا انتقال ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. اس سال کو علماء کرام نے کون سا سال کہا؟ غم کا سال کا ہے. اب کل ہم یہاں تک پڑھے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. حالات کچھ اس طرح ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب جو 10 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط کھمبا بن کرتے, کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کام کرنے کے لیے ڈرتا تھا. اس وجہ سے ڈرتا تھا کہ ابو طالب بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنا مطلب ابو طالب کے پورے قبیلے والوں کو چھیڑ لینا, اور حضرت حمزہ کو چھیڑ لینا, عمر بن خطاب کو چھیڑ لینا, لہذا لوگ ڈرتے تھے. لیکن جیسے ابو طالب کا انتقال ہوا, مشرک مکہ کی ہمتیں اور بڑھ گئی کہ بھئی اب ہمارے بیچ میں جو آدمی تھا, سب سے بڑی جو رکاوٹ ہمارے لیے بنے گا تھا, وہ ابو طالب تھا. اب ابو طالب دنیا سے جا چکا ہے, لہذا اب ہم کو کوئی رکاوٹ نہیں, ہم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سو ختم کر سکتے ہیں. یہ ان کی پلاننگ تھی. اسی آسرے میں جب حالات مزید سنگین ہو گئے, حالات اور جو سو مشکل ترین بنا دیے گئے مکے کے اندر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مرحلہ خفیہ دعوت تھی, دوسرا مرحلہ کھلے عام دعوت تھی, تیسرا مرحلہ جو مکی زندگی کی دعوت دین کا تھا وہ مکے کے باہر کے علاقوں میں دعوت کا کام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا, جس میں قریب میں جو ایک شہر تھا, اس شہر کا نام تھا طائف. کیا نام تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ابو طالب نہیں ہے مکے میں, اب اگر ہم دعوتی سرگرمیاں یہاں پر جاری رکھیں گے, لوگ ہمارے قتل کی پلاننگ آلریڈی کر چکے ہیں. ابو طالب جب تک تھے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو ہمارے ساتھ سیکیورٹی کا ایگریمنٹ کر کے اپنے اندر لے لیے تھے, لیکن جب ابو طالب چلے گئے, دنیا میں نہیں ہے, تو مشرک مکہ کی ہمت اور بڑھ گئی ہم کو قتل کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی اڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہو لوگ. لہٰذا اکرم نے کہا کہ ابھی مکے میں تو دعوت رہنے دو, مکے میں جو لوگ اسلام قبول کر چکے, دعوت کا کام روکنا نہیں ہے, یہاں نہیں تو کہیں نہ کہیں پہنچانا ہی پہنچا. نبی کا کام یہ تھا کہ آخری دم تک دین کی سربلندی کا کام کرتے رہو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جانے کا ارادہ کیے. ابھی طائف میں جانے کچھ وقت ہے کہ 10 نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے. کس سے؟ حضرت سودا سے دوسری شادی کی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد, جو 10 نبوت کا واقعہ ہے. حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں دعوت دین مکے میں دے رہے تھے, اسی وقت میں حضرت سودا اور ان کے شوہر دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد حضرت سودا جب بیوہ ہو گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر حضرت سودا کو اسی معاشرے میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے قبیلے والے کہیں ان کو واپس باپ دادا کی دین کی طرف نہ لے کر چلے جائیں. اس اندیشے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر ایمان والا آدمی مل جائے, اسلام کا ماحول اگر ان کو مل جائے, یہ جمی رہیں گی, ورنہ ڈر اس بات کا ہے کہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کہیں جو سو دین حق چھوڑنا دے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو نکاح کا پیغام بھیجا, اور حضرت سودا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ ہی تھی. جیسے حضرت خدیجہ کی عمر تھی, لگ بھگ ان کی عمر بھی اسی طرح کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجنے پر حضرت سودا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی. کس سے کی؟ حضرت سودا سے. اس کے بعد جب حالات سنگین ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پلان کیا کہ مکے کے باہر جا کے دعوت کا کام کریں گے, تاکہ مکے کے اندر جو کٹھنائیاں جو دشواریاں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوں گی, لیکن دعوت کا کام مجھ کو چھوڑنا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالی تھی, اس ذمہ داری کا خاصا اندازہ رسول اللہ کو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو ساتھ میں لیے اور مکہ چھوڑ کر, جہاں حالات اتنے سنگین ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بہت ہائی لیول پر پلاننگ ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کے شہر میں گئے. طائف کے شہر میں جہاں 20 بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے, ہر قبیلے کے سردار کے پاس گئے, اس کے دروازے پہ دستک دی, سردار سے میٹنگ کی, سردار سے ملاقات کی, ان کو توحید سمجھائی, ان کو رسالت سمجھائی, ان کو شریعت بتائی, ان کو باپ دادا کے رسم و رواج میں جو جاہل رسم و رواج ہے, جو سو برائیاں ہیں, ان کو رکھا اور دین اسلام کی دعوت دی. ہر گھر پہنچے. اس لیے تو اس زمانے کا اصول کیا تھا, الناس علی دین ملوکہم, کہ بادشاہوں کے دین پر قوم چلتی تھی, قبیلے کے سردار کے دین پر قوم چلتی تھی. قبیلے کا سردار کہتے تھے اس کو مار دو, سب مار دیتے تھے. قبیلے کا سردار کہتے کہ یہ دین چھوڑ کے دین پر آ جاؤ, سارے کے سارے آ جاتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آدمی کے پاس فردن جانے کی ضرورت نہیں تھی, صرف قبیلے کے سردار کے پاس جاتے اور یہی
رول کے مطابق جاتے کہ اب میں نے تم تک دعوت پہنچا دی ہے، اب جتنے قبیلے کے لوگ تمہارے اندر میں ہیں تم ان کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان تک حق کا پیغام پہنچا دو جیسا میں نے تم تک پہنچا ہے۔ اگر تم ان تک حق کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے تو سارے قبیلے کے گناہ تمہارے سر کے اوپر آئے گا۔ اگر کوئی آدمی یہاں پر ہندوستان کے اندر پرائم منسٹر آف انڈیا کو دعوت دے دے تو پرائم منسٹر آف انڈیا پورے اس ملک کا جو ذمہ دار ہے تمام معاملات کے اندر، اس کو دعوت دینا گویا ٹاپ لیول پورے پارلیمنٹ کے 360 لوگوں کو دعوت دینے کے برابر ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کے 360 لوگوں کو۔ پارلیمنٹ کے 360 ایم پی کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر ناگرک کو دعوت دینے کے برابر انشاءاللہ، اس لیے کہ ہر پارلیمنٹ کا جو ایم پی بیٹھے ہوا وہ قائد ہے اپنی قوم کا۔ حیدرآباد کے ایم پی جو ہیں وہ پورے جو یہاں کے معاملات کے قائد ہیں، جب وہ دیگر معاملات میں رہنمائی کرتے، مہریاں بنانے کے معاملے میں رہنمائی ہوتی، گھرا بنانے کے معاملے میں رہنمائی ہوتی، اسپیڈ بریکر بنانے کے معاملے میں رہنمائی ہوتی، تو آخرت کے جو سنوارنے کے لیے بھی ذمہ داری ان کی بنتی ہے قائدوں کی کہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ جیسا اکثر جلسوں میں کچھ رہنمائی ہوتی مگر اکثر ٹیڑھی رہنمائی ہوتی۔ آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچے، کتنے سرداروں کے پاس گئے؟ 20 کے پاس دعوت دین دی، لیکن یہ 20 طائف کے جو تھے، قریب میں جو پڑوسی شہر تھا مکہ، جو ام القریٰ تھا یعنی مرکز تھا اسلام کا، جہاں سے اسلام جو سو دنیا کے لیے نکلا، یہ دونوں کے اندر ہی اندر تال میل تھے، قریبی میں تھے، زیادہ دور کا فاصلہ نہ تھا، جیسا گولکنڈہ ختم ہوتے ٹولی چوکی ہے اس طرح، یہ دونوں کے اندر اندر تال میل تھے۔ ان لوگوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ان کو آلریڈی پتا تھا کہ دعوت کا کام چل رہا ہے، بات تھا کہ رسم و رواج کو ٹھکرانے والا ایک نیا ایک جو سو بات کو ساتھ دین آ چکا ہے۔ تمام کے تمام 20 کے 20 سرداروں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم آپ کی دعوت قبول نہیں کرنے والے ہیں، اور اپنے اوباش لڑکوں کو اشارہ دے دیا کہ یہی وہ آدمی ہے جو پچھلے 10 سال سے مکے کے عرب کے سرداروں کو جو سو ستا رہا ہے، لہذا تم ایک کام کرو، اب طائف میں آئے تو اس کو پتا چل جائے کہ ہم مکے سے لوگوں سے زیادہ سخت تمہارے اوپر ہے، تم اس کے پیچھے نکلو۔ رسول اللہ نے 20 کے 20 لوگوں کو دعوت دے کر ارادہ کیا کہ طائف کا شہر چھوڑ کے اب دوسری جگہ مکے کی طرف جا کر پلاننگ کریں کیا کیا جائے۔ اوباش لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے اور چھیڑخانی کرنے لگے، سیٹیاں مارنے لگے، چھالیاں مارنے لگے، ہنسی مذاق کرنے لگے، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سو کچھ بری بات کے ہنستے تھے، گھیر لیا، یہاں تک کہ چند نوجوان لڑکوں میں سے کسی ایک نوجوان لڑکے نے اٹھا کر رسول اللہ علیہ وسلم پہ جو پتھر مارا، جا کے وہ پتھر ایڑی پر اس طرح لگا کہ ایڑی پھٹ کر خون رسول اللہ علیہ وسلم کی چپل میں جانے لگا۔ جیسے اس ایک اوباش کو دیکھا، جتنے نوجوان تھے سب ادھر پتھر اٹھاتے گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم پر تیزی سے پتھر مارتے گئے، یہاں تک کہ جتنا مجمع تھا سب پتھر مارتے چلے گئے۔ حضرت زید جیسے پتھروں کی بارش شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے، جس کے نتیجے حضرت زید کے سر کے پاس آ کر پتھر لگنے لگے۔ یوں تیزی سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان سے وہ لوگ مارتے ہوئے طائف کے باہر کے علاقے میں کر دیے، اتنا دور کر دیے کہ طائف کے شہر کے 3 میل دور پر ایک انگور کا باغیچہ تھا، اس انگور کے باغیچے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ باغیچہ ابنائے رابیہ کا تھا، رابیہ نام سے ایک آدمی تھا، اس کے 2 لڑکے تھے، وہ 2 لڑکوں کا اس باغیچہ تھا۔ پتھروں کی بارش کرتے کرتے طائف سے ڈھکلتے ہوئے وہ لوگ لا کر جو سو وہاں تک چھوڑ دیے، اور جب باغیچے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، باغ میں بیٹھ گئے، پورا دکھ 3 سال کے شیب ابی طالب کا بائیکاٹ، ابو طالب کا انتقال، حضرت خدیجہ کا انتقال، مکے کے لوگوں کی ہائی لیول پر قتل کی پلاننگ، اس کے بعد طائف میں آنے کے بعد طائف میں لوگوں کو دعوت دی، ہر کسی نے دعوت کا انکار کر دیا، پھر اس کے بعد انکار کر کر جواب میں پتھر برسائے، سر سے خون نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے، یہ پورے 3-4 سال کے اپنے دکھ کو، اپنے درد کو، اپنے غم کو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی شکل میں پیش کرے۔ یوں کی دعا، اے بارے الہا، میں تجھی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا رحیم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے میرے اللہ، اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس قوم کے حوالے کر رہا ہے پروردگار؟
کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے؟ کیا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اے میرے رب اللہ، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو گئے اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملہ درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے اللہ، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں۔ باغیچے میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسے اونچے معیار کی زندگی ہے، قیامت تک ایسا آدمی جنم لے ہی نہیں سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ٹکر دے۔ تمام در مصیبتیں، تمام در پریشانیاں، تمام در جو سو تکلیفات، تمام در ہر قسم کی تکلیف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کے باوجود زبان سے نکلا کہ اللہ بس، اب بس سے اللہ 11 سال محنت کر چکا ہوں، اب دعوت کا کام کرتا نہیں، اب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ تیری ہی رضا مطلوب ہے اللہ، اگر یہ لوگوں کا پتھر مارنا، خدیجہ کا انتقال ہونا، ابو طالب کا انتقال ہونا، 3 سال بائیکاٹ ہونا، صحابہ کے ساتھ مار پیٹ ہونا، میرے قتل کی سازش ہونا، لوگ دعوت کو قبول نہیں کرنا، اگر یہ تیری آزمائش ہے اللہ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اپنی زندگی میں ایک عجیب معاملہ رہتا، چھوٹی بات زندگی میں آ گئی، بیوی شوہر کو کچھ فرمائش کرتی ہے، شوہر وقت پہ لا کے نہیں دینے کے بعد سے اگر فیل ہو گئے منہ کھل جاتا، اور سب سے بڑا کام کیا ہوتا؟ نمازاں نہیں پڑھتے۔ اکثر لوگ ہیں جو اتنے مایوس ہو جاتے اللہ سے، زندگی میں اللہ نے دیا ہم نمازاں کے کو پڑھنا، اللہ ہماری سنبھش نہیں تو۔ اس طرح کے معاملہ کچھ ہو گیا، کسی چھوٹے گھر میں بچہ تھا، انتقال ہو گیا کسی کا، شوہر کا جو سو تجارت برابر نہیں چل رہی، خاندان میں جو سو اچھے کپڑے پہن کے جانے کے واسطے نہیں ہے، کئی دعوت میں بچوں کو اچھے پہن کے لے جانے کے واسطے کپڑے نہیں ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، کیا زندگی ہے بھائی، بچوں کو پہنانے تک کپڑے نہیں، کیا زندگی ہے بھائی جو سو ہم کو شادی میں پہن کے جانے کچھ ہار سیٹ نہیں۔ نوجوانوں میں رہتا کیا ہے کہ زندگی میں ایک گاڑی نہیں لے سکا، زندگی میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں لے سکا زندگی میں، اس طرح مایوس ہو کے کیا کرتے؟ اللہ سے دور ہو جاتے، یہ سمجھتے کہ ہر چیز اللہ کا رہنا یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے بڑا صحیح عقیدہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ہے نا، اب اللہ نے کہا تو ہم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو چیز ہے یہ کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کفر۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہونا کہہ کر اپنی ضد کے ساتھ اگر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے اور اگر روزہ چھوڑ دے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے جان بوجھ کر۔ اب میں آج نہیں پڑھتا عشاء کی نماز تو اگر بول دیا، چاہے ٹی وی دیکھنے کے معاملے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کچھ خواہش پوری نہیں کرا، کچھ جو سو معاملہ زندگی کے نہیں ہوئے، اس ضد کے ساتھ اور آج نہیں پڑھتا کافر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی مشکل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے مناظر کو میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنا رہا ہے۔ ہر حالات آ گئے مگر اللہ تیری رضا مطلوب ہے مالک، یہاں تک کہ تو جو سو راضی ہو جائے، اور کیا کرے؟ وسیلہ مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں۔ کس کا وسیلہ مانگے؟ اے میرے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں۔ وسیلہ مانگ سکتے آپ 3 چیزوں کا۔ پہلا جو وسیلہ مانگ سکتے وہ اللہ کی صفات کا وسیلہ، یا رحیم الراحمین، اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، انک انت الغفور الرحیم، تو غفور ہے، تو رحیم ہے پروردگار۔ اللہ کو ہم وسیلہ دے رہے، واسطہ دے رہے اس کی ذات کا، اسی صفات کا۔ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قیامت قائم ہو جائے گی، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہونے والا ہے، تب اللہ ارے بھائی کیا لگے چپ رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا میدان ہو جائے گا، انسانیت نکل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ نہیں کہیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس وہ نہیں کہیں گے، ان کے پاس آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ سجدے میں جیسے گرے، اس سجدے میں دعا کرنے کے لیے
اللہ کی صفات کا وسیلہ مان کر اللہ تعالیٰ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور صفات یاد دلائے گا، ایسی صفات جو دنیا میں اب تک اللہ نہیں بتایا۔ وہ صفات کے وسیلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ سن لے، کہا جائے گا سر اٹھاؤ بولو کیا مانگنا ہے، اللہ حساب کتاب شروع کرتے مانیں گے۔ یہ اللہ کی صفات کا وسیلہ مان سکتے ہیں۔ دوسرا جو وسیلہ مان سکتے ہیں وہ ہے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، ہے تو ہر چھوٹی دعا کو چھوٹا، ایک نماز پڑھ رہے تو اللہ وہ نماز پڑھا سو نیکی کے وسیلے میں گزرے ہوئے، تو پھر سو ایسی تھکل لیے تو پھر مان یہاں ملے گا؟ پھر اللہ تو انتہا دینے والا، یہاں وسیلے سے مانگے تو انشاءاللہ پڑھا بھی دے گا، ہے تو مان سکتے۔ تیسرا جس کا وسیلہ مان سکتے وہ ہے کسی نیک آدمی کا وسیلہ مان سکتے۔ یہاں آگے اکثر وکٹاں گر جاتے پورے۔ نیک آدمی کا وسیلہ کیسا مانگنا دیکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بات درج ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور چل رہا تھا، قحط سالی کا زمانہ، مطلب بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے، لیکن اب پہلا یہ سنیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہیں، خلافت کی دور کی بات ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا کرتے تھے، لیکن اب نہیں مانتے۔ پہلے عمر بن خطاب ان کی خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو مانگنا ختم کر دی۔ کیسا مانگتے تھے وہ تو کنفیوز نہ ہو جاؤ۔ پھر کہتے ہیں اب ہم ابن عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ دعا سننے کے بعد خوب بارش برساتا ہے۔ اب وہ وسیلے کا سسٹم کیا تھا دیکھیے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہی بیٹھتے تھے، ہاتھ اٹھا کے اللہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش برساتے نہیں۔ وسیلے کے لفظی معنی آتے ہیں جوڑنے کے، کیا آتے ہیں؟ جوڑنا۔ وسیلے کے لفظی معنی کیا ہے؟ جوڑنا۔ اور وسیلے کے اصطلاحی معنی، کامن میننگ، اسلامی طور پر جو میننگ لے آتے ہیں، کسی چیز کو ذریعہ بنانا۔ کیا ہے؟ کسی چیز کو ذریعہ بنانا۔ تو وسیلہ اس طرح مانگا کرتے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، ہم آپ کے پیچھے آمین کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش کروانے کے لیے، یعنی بارش اللہ برساؤ بولنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بناتے تھے کہ آپ دعا کرو ہم آمین بولتے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، ذریعہ بناتے تھے، کس چیز کے لیے؟ بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ جیسا اکثر آپ دیکھیں گے الحمدللہ کئی دن سے ویسی نوبت حیدرآباد میں نہیں، اللہ لائے بھی نا، 10-12 سال پہلے لوگ بسوں میں بھر کے گنڈی پڑ جاتے تھے، آخر صاحب کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ آخر صاحب کیا کرتے تھے؟ سامنے کھڑ کے دعا کرتے تھے، پیچھے پورے کیا بولتے تھے؟ آمین۔ گویا آخر صاحب کو وسیلہ بنایا جاتا تھا، ذریعہ بنایا جاتا تھا آمین دعا کروانے کا۔ تو اس طرح نیک لوگ جو بھی ہوں گے، اب کون نیک ہے وہ اللہ پتہ نہیں، اپنی نظر میں کوئی نیک ہے تو بارش کے لیے یا زلزلوں سے بچنے کے لیے یا سورج گرہن کے شر سے بچنے کے لیے، چاند گرہن کے شر سے بچنے کے لیے اس طرح وسیلہ کا، تو وسیلے کا طریقہ یہ ہے، نیک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریے ہم آمین کہیں گے، یہ وسیلے کا طریقہ ہے۔ خبر پہ جا کے اللہ ان کے وسیلے سے دے دے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صحابہ بھی مانگنا بند کر دیے تھے۔ عمر بن خطاب کیا بولے؟ ہم مانگا کرتے تھے لیکن اب نہیں مانگتے، اب ابن عباس کے وسیلے سے مانگتے، وہ دعا کرتے ہم آمین کہتے۔ یہ وسیلے کی جائز چیز ہے۔ آگے بڑھے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرے اس انگور کے باغیچے میں تو ایک دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھ گئے اور ایک انگور کی بیل تھی، اس بیل کے نیچے سائے میں آپ سن بیٹھ گئے۔ وہ جو 2 راویہ کے بیٹے تھے ان کو بھی پتا تھا، ان کے لوگ بھی اس میں ملے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے بھگانے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر، آپ کی تھکن دیکھ کر، آپ کی تکلیف دیکھ کر، آپ کے چہرے کے آثار دیکھ کر، آپ کے جسم سے خون بہتا ہوا دیکھ کر، آپ کے پیر سے خون بہتا ہوا دیکھ کر، رابعہ کے دونوں بیٹوں کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی اور رابعہ کے دونوں بیٹوں نے اپنے عیسائی غلام کو بلا کر کہا کہ یہ انگور کے گچھوں میں سے ایک گچھا لے لو اور لے جا کے اس آدمی کو دے دینا تاکہ وہ کھا لے۔ وہ عیسائی غلام جو رابعہ کے 2 بیٹوں کا تھا انگور کا گچھا لے کر آیا۔ دیکھیں رسول اللہ کا عمل کیسا تھا، وہ حالت میں بھی تو کام دعوت کا جاری ہے۔ جیسے وہ انگور کا گچھا لے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور توڑ کر بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرے۔
یہ عیسائی غلام جیسے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بول کے کھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا یہ بستی کے لوگ اس طرح کا جملہ تو نہیں بولتے بسم اللہ کہہ کر کھانے سے پہلے، لیکن آپ کیوں بول رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر؟ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں بتا تیرا نام کیا ہے اور تیرا مذہب کیا ہے؟ کیا بولے؟ بتا تیرا نام کیا ہے اور تیرا مذہب کیا ہے؟ اس بات کی یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلی دلیل یہ دیتا، چاہے غیر مسلموں بیٹھو، کروڑپتی لوگوں کے محل میں بیٹھو، نبی کی سنت نہیں چھوڑنا، دین نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے ذریعے بھی سامنے والے کو دعوت دینے لگا دیتا۔ بسم اللہ بول کے کھائے، سامنے والے کا اثر ہو گیا، پوچھ لیا انہیں بھائی آپ کے لوگ تو جمعہ نہیں بولتے، آپ کیوں بول کے کھائے؟ رسول اللہ بولے تیرا نام کیا ہے اور بتا کہ رسول تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نام ادیس ہے اور میرا دین میں عیسائی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں اچھا تو یونس کے قبیلے سے ہے؟ کس کے قبیلے سے؟ یونس۔ یوں کہتے ہیں اچھا تو مرد صالح بن یونس بن متی کی بستی سے ہو؟ تو بولتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں یونس کی بستی سے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ یونس بن متی جس کی بستی سے تو آیا ہے وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ جیسے یہ بات بولے فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا اور پیشانی اور ہاتھ کو بوسہ دینے لگا۔ جیسے ربی کے دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے، کہا کہ ہمارے عیسائی غلام کو بھی آدمی بگاڑنے کا دین سے پھیر دے گا۔ ہاتھ چوم کر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کی بشارت یونس علیہ السلام جس کی بشارت ان کے بعد متی دیا کرتے تھے، یہی وہ آدمی ہے۔ جب پلٹ کر اپنے آقا کے پاس گیا انگور کھلا کر تو اس کے آقا ربی کے دونوں بیٹوں نے کہا کہیں تیرے اوپر بھی اس کا جادو نہ چل جائے، حالانکہ تیرا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ تو وہ ادیس جواب دیتا ہے اپنے آقا کو، میرے آقا اس روئے زمین پر اس وقت اس آدمی سے بہتر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتا دی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ہرگز نہیں بتا سکتا۔ صرف اور صرف کس سے متاثر ہو گیا انہیں؟ بسم اللہ کہہ کے کھائے۔ آپ KFC جانے ہوں گے، میکڈونلڈ جانے ہوں گے، بسم اللہ بول کے حلال نہیں دکھ رہا، چکن لکھ کے لگاتے تھے حلال ہے، حلال ہے، مگر کہیں بھی حلال نہیں رہتا۔ یہ KFC، یہ پیزا ہٹ، یہ ڈومینوز، یہ میکڈونلڈ دروازے پہ لیتے تھے حلال۔ ایک تو پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کا کتنا زبردست دبدبہ ان کے دلوں میں رکھا دے گیا، دنیا میں جتنے اسٹورز ہیں ان کے میکڈونلڈ ہر جگہ حلال لکھنا ان کو ضروری ہے۔ ان کے مذہب میں تو یہ کدھر ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ یہ لوگ حلال بولتے لیکن یہ حلال رہتا نہیں۔ مشین میں آدمی بس کاٹتے چلا ہے، پہلے آپ کیا کرنا، چکن سپلائی کرنے والا رہتا۔ یہ KFC ہے، میکڈونلڈ سے پیزا، ان کے بعد چکن یہ لوگ خود ہاتھوں سے نہیں کرتے، کمپنی سے رہتے جو چکن سپلائی کرتے۔ سب سے ٹاپ کمپنی جو ہے حیدرآباد میں سپلائی کرتی ہے کہ وینکیز چکن، یعنی اصل میں وہ وینکٹیشورا ہیچریز ہے جس کا پونا کے اندر سلاٹرنگ ہاؤس ہے اور نظام آباد کی روڈ پہ ایک سلاٹرنگ ہاؤس ہے۔ آپ وہاں کبھی اندر جا کے دیکھیں لوگ کیسا کرتے ہیں۔ پونا کے اندر ہم لوگ سروے کرے وینکیز ہیچریز میں جا کے، ایک مسلمان بچہ کام کرتا ہوں، انہیں بولا صاحب دن میں 20,000 مرغی کرتے، کوئی بھی آدمی نہیں کاٹتا ٹھہر کے، مشین کا بٹن دبا دیتے۔ علماء کرام کے اس بارے میں فتوے ہیں کہ اگر مشین کا بٹن دباتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے تو دوستوں آپ کھا سکتے ہیں اس کو، کئی علماء کا اتفاق ہے، لیکن وینکٹیشورا ہیچریز والا تو اتنا نہیں کرتا۔ دوسرا جو سپلائر ہے وہ گودریج ہے، تیسرا جو سپلائر ہے وہ اسنیہا ہے، تیسرا یہ چکن سپلائر سے لے جا کے سپلائی کرتے۔ اب یہ چکن کاٹنے والے لوگ کیا کرتے، مہاراشٹر کا کون سا ایک چھوٹا مدرسہ، وہاں جا کے